عام طور پر نوجوانوں کے بارے میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ انہیں سیاسی معاملات میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی اور ان کی توجہ اپنی تعلیم، کیریئر، کھیل، انٹرٹینمنٹ یا دیگر دلچسپیوں پر ہوتی ہے، اور ملک سے باہر مقیم نوجوانوں کے بارے میں تو اس تاثر میں یہ بھی اضافہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان سے دور رہنے کی وجہ سے وہاں کی سیاست میں ان نوجوانوں کی دلچسپی بہت ہی کم ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم نے واشنگٹن ڈی سی میں جارج میسن یونیورسٹی اور جانز ہاپکنز یونیورسٹی میں پڑھنے والے کچھ پاکستانی نوجوانوں سے پاکستان کے حالیہ انتخابات کے حوالے سے بات کی۔ اس وقت ہم موجود ہیں آرلنگٹن ورجینیا میں، اور ہمارے ساتھ پاکستان سے تعلق رکھنے والے 3 گریجویٹ اسٹوڈنٹس موجود ہیں جن سے ہم پاکستان کے الیکشنز کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے آئیے ان سے تعارف کرواتے ہیں تھوڑا سا۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک۔ پلیز اپنا نام بتائیے اور آپ کیا کر رہے ہیں امریکہ میں؟ میرا نام جنید رضا سکھیرا ہے، میں ادھر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوں اور ماسٹرز ان فائنانس کی ڈگری کر رہا ہوں جان ہاپکنس یونیورسٹی سے۔ آپ؟ السلام علیکم، میرا نام انیلا شمشاد ہے اور میں کراچی سے ہوں، اور میں آئی کار میں گریڈ اسٹوڈنٹ ہوں۔ آئی ایم ڈوئنگ مائی ماسٹرز ان کانفلکٹ انالیسس اینڈ ریزولوشن۔ اور آپ؟ السلام علیکم، میرا نام زارا ہے، میں جانس ہاپکنز یونیورسٹی سے ماسٹرز آف سائنس ان فائنانس کر رہی ہوں۔ دس از مائی سیکنڈ سیمسٹر گوئنگ۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے دیکھنا میری طرف ہوگا۔ آئی نو اتنی اچھی سائٹ نہیں ہے دیکھنے کے لیے، مگر پھر بھی آپ کو دیکھنا مجھے پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جنید، یہ بتائیں کہ اب آپ کا تعلق پاکستان سے اور آپ یہاں پر امریکہ میں آئے ہوئے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، تو الیکشنز کے بارے میں کیا آپ کا ری ایکشن ہے پاکستان میں جو ہوا ہے؟ ہاں، مجھے کافی خوشی ہوئی ہے اور کافی سیٹسفیکشن ہے بینگ اے پاکستانی، بیکاز ٹو بی آنیسٹ ٹو اسٹارٹ آف ود آئی ہیڈ سم مس conceptions about the election. I thought they would be rigged, but judging by the results of the elections, I can proudly say that I am proud to be a Pakistani now. I mean, like, people have stood up for the stances which they took, which the lawyers took for them, and I mean they have chosen the right representatives for them. So and I am really pleased with the results. ٹھیک ہے، ہم لوگ اردو میں بات کرنے کی تھوڑی کوشش کریں گے۔ انیلا، آپ کا تعلق کراچی سے ہے اور عموماً جب الیکشنز ہوتے ہیں تو کراچی کی حالت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہو جاتی ہے، تو اس دفعہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے بڑا پرسکون اور پرامن الیکشنز گزرے ہیں، تو آپ کے کیا تاثرات ہیں اس بارے میں؟ ویل، مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم ہنگاموں سے، مار کٹائی سے بہت تنگ آ چکے ہیں، اور لوگوں کو بھی یہ شاید احساس ہو گیا ہے کہ ان چیزوں سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، تو شاید اس وجہ سے۔ اور ویسے بھی کراچی میں اوور ویلمنگ میجورٹی ایم کیو ایم کی آتی ہے ہمیشہ، تو کوئی نئی بات تو ہے نہیں ہے۔ تو جہاں آپ کو پتہ ہو کہ دیر از نو بڈی ایلس ٹو کنٹیسٹ یو، تو لڑیں گے کس سے؟ گڈ پوائنٹ۔ اچھا زارا، جو رزلٹس آئے ہیں اس میں پتہ چل رہا ہے کہ پی ایم ایل کاف جو ہے اس کو اتنی سپورٹ نہیں ملی، پی ایم ایل نون کو بہت سپورٹ ملی ہے، ایم ایم اے کو بھی اتنی سپورٹ نہیں ملی ہے، آزاد لوگوں کو بہت ووٹس ملے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک چینج کے ورج پہ ہے، ایک ریولیوشن جو ہے میں فورسی کرتی ہوں پاکستان میں۔ میڈیا کی آزادی کا جس میں بہت بڑا رول ہے۔ پورا جو چیف جسٹس والا ڈبیکل تھا وہ آئی گیس آج سے 20 سال پہلے کے پاکستان میں پاسبل نہیں تھا۔ دا فیکٹ کہ وہ ہوا، ہی واز ری انسٹیٹڈ، آپ کا سٹنگ پریزیڈنٹ جو تھا ہی واز فورس ٹو ٹیک بیک اے بیڈ ڈیسیجن، اور وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ لوگ بول پڑے۔ آئی گیس یہ الیکشن جو ہے یہ اس کی اگلا نیکسٹ اسٹیپ ہے، اور اب جو آپ کی اسمبلیز فارم ہوگی، ایز فار ایز آئی کین سی، مجھے تو پاکستان میں اب صرف ابھی تک جو کچھ ہوتا رہا ہے، وی ہیڈ ہٹ راک باٹم۔ جب آپ راک باٹم ہٹ کر لیتے ہیں پھر اوپر جانے کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور آئی تھنک وی ہیو میڈ دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز دیٹ ڈائریکشن۔ ویل سیڈ۔ اچھا جنید، کون بنے گا پرائم منسٹر؟ ہاں، میرے خیال سے تو مخدوم امین فہیم صاحب بنیں گے، کیونکہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایمرج ہوئی ہے، تو میرے خیال سے اس میں پی 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 کے مخدوم امین فہیم صاحب ہی میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ انیلا، کون بنے گا پرائم منسٹر؟ ویل، جیسے جنید نے کہا کہ اس وقت جو نظر یہی آ رہا ہے کہ مخدوم امین فہیم جو ہیں وہی پرائم منسٹر بنیں گے، سنس پیپلز پارٹی ہیز ایمرجڈ ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی۔ لیکن ایک آئی واز تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ ہاؤ لانگ ول دس گورنمنٹ اسٹے انٹیکٹ، بیکاز دا مین لیڈرشپ از گون، اینڈ ناؤ chances are, I don't know, I may be wrong, chances are کہ maybe somewhere in the future there could be a fragmentation. I don't know, maybe. زارا، کون بنے گا کروڑ پتی؟
نہیں یہ لائن غلط تھی. کون بنے گا پرائم منسٹر؟ I think, Amin Fahim has a chance. Lekin personally, I would like to see Etazaz Ahsan be the Prime Minister. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ ان کے سارا رول دیکھیں ابھی تک all the events that led to the elections اور سارا کچھ he is one person جس کے کہنے پہ کافی سپورٹ جو تھا وہ ریلی ہوئی. ہی ایمرجڈ ایز سم ون جو ملک کے بارے میں سوچتا ہے, جو آزاد عدلیہ کے بارے میں سوچتا ہے, جو پاکستان کی اکانومی کے بارے میں سوچتا ہے. امین فہیم کا اس طرح میں نے کوئی رول اس سارے اس میں دیکھا نہیں. آئی تھنک اعتزاز احسن would be in a better position to lead the party. But yeah, the sitting chairperson, I don't really think کہ ان کو پرائم منسٹرشپ کے لیے کنسیڈر کرنا چاہیے. اچھا, یہاں پر نواز شریف صاحب کا کوئی بھی ذکر نہیں کر رہا. آئی نو کافی سارے ایلیمنٹس ہیں جو نہیں چاہیں گے, مگر آپ کے خیال میں آپ کو نظر آتا ہے فیوچر میں اس طرح سے کہ کوئی ڈیل ہو جائے اور ایونچولی پارٹی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو نامنیٹ کر دے؟ ابھی تو فی الحال تو مشکل لگتا ہے, کیونکہ ان کا جو سٹانس ہے وہ شروع سے ہی کافی کلیئر رہا ہے. ان کبھی بھی ان کے ساتھ مشرف کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا, تو مجھے تو اس طرح کی ڈیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اچھا, آپ کے خیال میں جو پبلک ہے اتنی میجورٹی میں آ کے انہوں نے ووٹس دیے ہیں, باہر نکلے ہیں اور بڑے پرامن انداز میں انہوں نے ووٹنگ کی ہے, ایم ایم اے کے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے اگر آپ پاسٹ میں دیکھیے تو دا لال مسجد ایشو اینڈ دا ریلیجس فنڈامنٹلزم والے جتنے بھی ایشوز ہمارے یہاں ہوئے ہیں, پھر سرحد میں جو کچھ ہو رہا ہے, آئی گیس پیپل ڈونٹ وانٹ دیٹ اور اس لیے میرے خیال میں ان کو ریجیکٹ کیا یا بائی پاس کیا گیا ہے ان کو, کیونکہ ٹھیک ہے وی آر اے مسلم کنٹری ایکسیپٹیڈ, لیکن کوئی بھی اس طرح کی ریجڈ فنڈامنٹلزم نہیں چاہتا پاکستان میں, اور اس لیے شاید ان کو مطلب نہیں لے کے آئے, کوئی آگے لوگوں نے نہیں لے کے آیا آگے. اچھا زارا, ایک اور چیز ہم نے دیکھی جو کہ مختلف ہے پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے, اور وہ ہے آزاد کینڈیڈیٹس کی سپورٹ. اتنی میجورٹی میں لوگوں نے آ کے آزاد کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کیا ہے, اور پھر عوامی نیشنل پارٹی کو اتنی بڑی سکسیس ملی ہے. اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ Another bright element of the future that Pakistan is going to achieve. آج تک پاکستان میں ایک کرٹیسزم اور ایک کرٹیکل قسم کا پوائنٹ آف ویو تھا. پولیٹیشنز بہت برے ہیں, پولیٹیشنز لوٹ رہے ہیں, پولیٹیشنز ملک کو تباہ کر رہے ہیں. کبھی کسی نے پرسنل انیشیٹو لے کر یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے آپ کو اسمبلی میں لے کر جاؤں گا اور میں چینج لانے کی کوشش کروں گا. قطرہ قطرہ مل کر دریا بنے گا. اور جو انڈیپینڈنٹ لوگوں نے یہ انیشیٹو لیا, ہیٹس آف ٹو دیم, اور جن لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا, I think kudos to them too, کہ I think یہ آپ کو یہ ساری چیزیں ایک اس ڈائریکشن میں پوائنٹ کرتی ہیں کہ پاکستان is headed towards a better future where we are going to emerge as a nation that is conscious, that is aware, and that has an excellent set of morals and values. اچھا, اسی پوائنٹ کو اگر میں آگے لے کے جاؤں, جنید, لوگ بین الاقوامی کمیونٹی یہ بولتی ہے کہ جی پاکستان کی عوام کے پاس شعور نہیں ہے, مگر ان الیکشنز نے پروف کر دیا ہے کہ پاکستانی عوام کے پاس بہت شعور ہے اور باشعور قوم ہے جس نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہاں بالکل, اگر ان کے پاس شعور نہ ہوتا تو پھر کاف لیگ دوبارہ الیکٹ ہوتی, اور وہی جو پرانے ریپرزنٹیٹیوس تھے وہی دوبارہ انہیں اپنی سیٹس کو کنٹینیو کرتے. لیکن لوگ اتنے حالات سے تنگ آ چکے تھے. اگر آپ جو کامن مین کی نیسیسٹیز دیکھیں, بجلی نہیں ہے لوگوں کے پاس, پھر گیس کا مسئلہ ہے, تو اتنے تنگ آ چکے تھے حالات سے کہ وہ دے ور ڈیسپریٹ فار اے چینج. تو یہ انہوں نے اپنے ووٹ سے اور پھر اس طرح سے انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. پیپل ایکچولی تھنک فار دیم سیلوز, دے ڈو. میں آخر میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا میں آخر میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ میں سے کس کس نے ووٹ دیا ہے؟ کسی نے نہیں. میں نے ووٹ نہیں دیا. No one? کیوں؟ Well, میرا ووٹ ایک کاسٹ ہوا ہے, but I don't think I should say that on TV. Well, no, I didn't. نہیں دیا. اچھا, میں نے بھی نہیں دیا اسے, بات مگر میری دعائیں ساتھ ہیں پاکستان کے. آخر میں آپ لوگوں سے پوچھاؤں گا کہ کیا یہ جو سکون ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں یہ قائم رہے گا,
اور اگر قائم رہے گا تو اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ہاں، پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے اور پھر فیوچر گروتھ کے لیے کافی ضروری ہے کہ یہ قائم رہے، کیونکہ فاؤنڈیشن کافی اچھی مل گئی ہے اور پھر آپ کو کافی اچھا آپ اس ایسے تھریش ہولڈ پر ہیں جہاں آپ کو گرو کر سکتے ہیں فردر. تو اگر نہیں یہاں سے بھی فردر گرو نہیں کرتے تو اٹ ول بی ویری انفارچونیٹ. یعنی کہ بہت ڈیلیکیٹ سچویشن پر ہے اس وقت. اس وقت جی گارنٹیز تو کسی چیز کی بھی نہیں ہوتی ہیں، تو آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ کہ یہ جو سکون ہے ایک پازیٹیو فیوچر کی طرف پوائنٹ کرتا ہے. مجھے یہی نظر آتا ہے کہ پازیٹیوٹی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. تو لیٹس ہوپ سو دیٹ اٹ اسٹیز آن. لیکن جہاں آپ گارنٹی کی بات کریں تو گارنٹی تو کسی چیز کی بھی نہیں ہو سکتی ہے. ذرا آپ کے خیال میں آخر میں آپ کے خیال میں کہ عوام جو ہے اس کے اوپر اب زیادہ بڑی ذمہ داری آ گئی ہے کہ وہ اس سکون کو کوشش کریں کہ مینٹین رکھیں، آپ کے خیال میں عوام کر سکے گی؟ یس، بیکاز عوام جو ہے وہ اب ملٹری رول کے انڈر نہیں ہے. عوام کی ریپرزنٹیشن اسمبلی میں وہ لوگ کر رہے ہیں جنہیں عوام نے خود الیکٹ کیا ہے. جو ہے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ اور ایک ڈکٹیٹرشپ کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ڈیولپڈ کنٹریز میں کہیں بھی ڈکٹیٹرشپ نظر نہیں آتی ہے، کہ اس کی بہت فنڈامنٹل ریزن ہے. تو اس لیے آئی تھنک کہ یہ سکون اور یہ جو ایک پازیٹیو چینج ہے یہ پچھلی گورنمنٹ سے زیادہ دیر کے لیے کنٹینیو کرے گا. آپ آخر میں آپ لوگوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں جو پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، کوئی بات جو آپ ان تک پہنچانا چاہتے ہیں امریکہ سے؟ کیپ اپ دا گڈ ورک. We are hoping for a good future and it all depends on you now to take us towards that developed stage of Pakistan. ہماری پہچان پاکستان سے ہے اور یہ ہم سب کا کامن ایک گول ہونا چاہیے کہ کم واٹ میں ہم کسی بھی صورت میں پاکستان کی آزادی کو کمپرومائز نہ ہونے دیں. جیسے یہ بول سکتے ہیں تینوں مل کے ایک دفعہ؟ ہاں، 1 2 3. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو.